شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 سورتیں پڑھ لیں۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ 900 کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہیں، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و الم سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا۔ بولا، یہ لو، پکڑ لو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں روپے کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ کسی بھی مشکل کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل، کوئی حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی خراب کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 سورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد کر دی جائے گی۔ دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں یا اللہ، یا رحمان اور یا رحیم ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا بلند کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ہی ختم کرو۔ رسول پاک پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے حجاب میں سے ہے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔
اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں۔ ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل کرے اور پھر اس عمل کو مستقل عادت بنا لے تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے تک نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اس میں مبارک اور 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ آپ نے یہ روزانہ کی روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے دن سے بہتر ہوگا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، آپ کی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آتے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت اور رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کروا دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے۔ ناظرین کرام، صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی اپنا معمول بنا لیں گے اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک ناموں کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے، پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کامل یقین ہو، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام
کام آج شروع کیا ہے تو کل یا پرسوں تک یہ لازمی پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں تو اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ ناظرین کرام، سورۃ الیونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ ہی اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس پر اللہ کا بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کر لیا ہے تو اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، دنیاوی کوششیں اور اسباب کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام بھی لازمی کیجیے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرامی، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ ناظرین، یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو کچھ زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوتی ہے، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے آئندہ بھی اسی وقت ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرامی، آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں بھی ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور ٹائپ کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔
یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی مال و دولت اور رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی تلاوت کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، یہ سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورۃ المبارک ہے، اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتاری گئی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے، اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن ناظرین، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ امیر باپ اپنے بچوں کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا، اور واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق سیکھا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے لیکن ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں تو ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہیں ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول، لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا، پاپا ہم کتنے غریب ہیں۔ دنیا کی بیش قیمت نعمتیں ناظرین پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، آداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہنی سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دلآویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، انہیں روند دیتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھی کر سکیں، چیزوں کے ڈھیر پر ڈھیر کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ، آسائشیں، اسٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پر لکیریں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، بالوں میں چاندنی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے،
سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت اور اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ اسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی لاتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ ناظرین، پنجابی محاورے کے مصداق جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کے دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ، نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، پرآشائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخوں اور لیبارٹریوں سے بھری فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کے پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم گسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ناظرین، کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کا گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور مستقبل کے بارے میں مشورے اور اہلیہ سے اختلاف اور کبھی شرارت آمیز نوک جھونک گھر کو ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں، بے لوز دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بہن بھائی، یہ سب کچھ انمول ہے دوستو۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کریں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر یہاں وظیفے اور اعمال شیئر کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔